الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال الشیخ الامام شفیق الرحمن الندوی الاستاذ بدار العلوم ندوۃ العلماء حفظہ اللہ تعالی نواقض المسح علی الخفین۔ عزیز طلبہ، یہ کتاب ہے الفقہ المیسر، کتاب الطہارہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے ضمن میں مسح علی الخفین کی بات گزشتہ اسباق سے چل رہی ہے۔ انہی اسباق میں سے ایک سبق یہ ہے نواقض المسح علی الخفین، چمڑے کے موضوع پر جو مسح کیا جاتا ہے اس کے شرائط اور اس کے مسائل تو گزشتہ اسباق کے اندر تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر صاحب کتاب آپ کے سامنے یہ بات عرض کریں گے کہ وہ کون سے امور ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن امور اور جن چیزوں کی وجہ سے چمڑوں کے موضوع پر کیا ہوا مسح ٹوٹ جاتا ہے اور نئے سرے سے مسح کرنے کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ تو آج کے اس عنوان میں اسی بات کو عرض کریں گے۔ فرماتے ہیں کل شیء ینقض الوضوء ینقض المسح ایضا، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑتی ہے وہی چیز مسح کو بھی توڑ دیتی ہے۔ ہر وہ چیز جو وضو کو باطل کر دیتی ہے وہی سب چیزیں مسح کو بھی باطل کر جاتی ہیں۔ اور آپ نے نواقض وضو کے اندر تفصیل کے ساتھ ان امور کو پڑھا ہے کہ کن کن امور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن میں ایک چیز وہ ہے کہ ما کان یخرج من السبیلین، جو بھی دو راستوں سے جو بھی نجاست نکل جاتی ہیں، چاہے ایک نمبر کی شکل میں یا پاخانے کی شکل میں، پیشاب کی شکل ہو یا پاخانے کی شکل ہو، ان کے نکلنے سے چونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا پیشاب اور پاخانے کے نکلنے سے چمڑے کے موضع پر کیا ہوا مسح ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چمڑے کے موضع پر جو مسح ٹوٹنے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ کہ جب آپ نیا وضو کرنے نکلیں گے تو اس وضو کرنے میں آپ کو مستقلاً موضوع پر مسح کرنا ہوگا۔ یہ ہے مسح ٹوٹنے کا مطلب۔ آگے فرماتے ہیں چونکہ جو کچھ اگلی راہ اور پچھلی راہ سے، پیشاب گاہ اور پاخانے کے راہ سے جو بھی کوئی نجاست نکلتی ہے اسے وضو بھی ٹوٹے گا، اسے مسح علی الخفین بھی ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے منہ بر کے کلی کائی ہونا، الٹی ہونا، اس سے چونکہ وضو بھی ٹوٹتا ہے لہٰذا اس سے مسح علی الخفین بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جسم کے کسی حصے سے دم سائل، خون بہہ پڑے، خون نکل کر بہہ پڑے، خون کے نکلنے سے، پیپ کے نکلنے سے، نکسیر کے پھوٹ جانے سے وضو ٹوٹتا ہے، لہٰذا انہی چیزوں سے مسح علی الخفین بھی ٹوٹ جائے گا۔ جن جن امور سے وضو ٹوٹے گا، مزی نکل آئی تو وضو ٹوٹا لہٰذا مسح علی الخفین بھی ٹوٹ جائے گا۔ ودی نکل آئی تو وضو ٹوٹا تو لہٰذا مسح بھی ٹوٹے گا۔ پیشاب کا قطرہ نکل آیا، وضو ٹوٹا لہٰذا مسح بھی ٹوٹے گا۔ فرماتے ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے مسح علی الخفین بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے ینقض المسح بنزع الخف، پاؤں پر چونکہ موزے لگے ہوتے ہیں ان موزوں پر مسح ہوتا ہے، یہ مسح دھونے کے برابر ہے۔ اب اگر یہ موزہ ہی نکل آیا، یہ موزہ اتر آیا، چاہے چلتے چلتے اتر آیا یا کسی چیز کے ساتھ موزہ اٹک گیا اور نکل آیا، یا انسان نے، اس وضو کرنے والے نے، مسح کرنے والے نے اپنے ارادے سے پاؤں سے موزوں کو نکالا، تو ہر صورت میں انسان کا یہ جو کیا ہوا مسح ہے یہ مسح اب ٹوٹ جائے گا۔ اب اس صورت میں جب
पाँव से मोज़ा निकल आया तो उस सूरत में पाँव को धोना ही पड़ेगा। आगे फरमाते हैं इज़ा खरजा अक्सरुल कदमी इला साकिल खुफ़ी इंतक़ज़ल मस, जब पाँव का अक्सर हिस्सा मोज़े की पिंडली की तरफ निकल जाए, पाँव का अक्सर हिस्सा आपको देखना है कि पाँव का जो हिस्सा है लंबाई में उसका अक्सर हिस्सा मोज़े से निकल आया, तो उस सूरत में भी ये समझा जाएगा कि इस मोज़े पर जो किया हुआ मसा है वो मसा टूट जाएगा। चौथी बात फरमाते हैं यंतक़िज़ुल मस बिइंतिहाई मुद्दतिही, मौज़ू पर जो मसा करने की मुद्दत है, जैसे मुकीम के लिए 24 घंटे और मुसाफिर के लिए 72 घंटे। अब अगर किसी ने मौज़ू पर मसा किया हो जिस वक्त मौज़े पर मसा की मुद्दत मुकम्मल हो गई, गर्च कोई वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ न पाई गई, उस सूरत में चूँकि मसा की मुद्दत मुकम्मल हुई, उस मसा की मुद्दत के मुकम्मल होने से वो मसा खुद ब खुद टूट जाएगा। अब अगर ये इंसान कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो उस सूरत में इन मौज़ों को उतारना पड़ेगा, पाँव को धोना पड़ेगा, और पाँव को धोने के बाद फिर मोज़े पहने, तब उसके बाद वो उस पर नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन पाँव को धोए बगैर अगर उसने ये समझा कि मेरा मसा है मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद, तो उस सूरत में वो वज़ू ना रहे, तो उस सूरत में उस वज़ू पर पड़ी हुई नमाज उसका इआदा करना लाजिम और ज़रूरी है। पाँचवीं बात मुसन्निफ़ फरमाते हैं यंतक़िज़ुल मस इज़ा वसलल माउ इला अक्सरी इहदल कदमैन फिल खुफ़, दोनों चमड़ू के मौज़ू में किसी एक मोज़े के अंदर पानी चला गया और पानी जाने के बाद कदम पाँव का अक्सर हिस्सा भीग गया या गीला हो गया, तर हो गया, इतना ज़्यादा पानी एक मोज़े के अंदर चला गया, तो उस सूरत में इस मोज़े पर किया हुआ मसा भी टूट जाएगा। इस सूरत में दोनों मोज़ों को उतारना होगा और पाँव को धोना होगा, तब जाके आपको वज़ू मुकम्मल हो सकता है। आगे एक इबारत आ रही है, एक मसला आ रहा है, ला यजूज़ुल मस्सु अला इमामतिन वला क़लनसुवतिन वला बुरक़इन एवज़न अन मस्हिर रासी, कि पगड़ी पर मसा करना जायज़ नहीं है, अगर सर पे टोपी हो उस पर मसा करना जायज़ नहीं है, और बुरके पर मसा करना जायज़ नहीं है। सर के मसा करने के बदले में, मसा तो करना था सर पर, सर के बालों पर, अब अगर किसी ने सर के बालों पर मसा करने के बदले में सर पर बुरका लगा है तो उस पर मसा किया, या सिकाफ लगा है उस पर मसा किया है, दुपट्टा लगा हुआ है उस पर मसा किया है, मर्द है टोपी और पगड़ी पहना हुआ है उस पर मसा किया, तो इन चीज़ों पर मसा करने से सर का मसा अदा नहीं होगा, ये शख्स बेवुज़ू है। कज़ा यजूज़ुल मस्हु अलल कुफ़ाज़ैन इवज़न अन ग़स्लिल यदैनी, फरमाती इसी तरीके से जायज़ नहीं है दस्तानों पर मसा करना दोनों हाथों को धोने के बदले। शरीयत ने कहा कि हाथों को धो, ये शरीयत का हुक्म है, लेकिन अब अगर किसी के हाथों पर दस्ताने हैं, ग्लोव्स है, चाहे वो कपड़े के हैं, वो रेक्सिन के हैं, वो चमड़े के हैं, वो प्लास्टिक के हैं, जिस चीज़ के भी है, तो इन लगे हुए दस्तानों पर मसा करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ये जो आखिरी मसला है इमामे पर मसा करना, टोपी पर मसा करना या बुरके पर मसा करना, तो इस वक्त मैं कुछ इख्तिसार के साथ इस मसले से मुताल्लिक़ बात अर्ज़ करूँगा। वो ये कि इमामे का मसला जो है न ये वज़ू का हिस्सा है, न ये वज़ू के फ़राइज़ का हिस्सा है, न ये वज़ू की सुन्नतों का हिस्सा है, न ये वज़ू के मुस्तहबात का हिस्सा है। पगड़ी पर मसा करना, टोपी पर मसा करना, सर पे दुपट्टा है दुपट्टे पर मसा करना, इसी तरीके से सर पे बुरका लगा हुआ है उस पर मसा करना, इन चीज़ों पर मसा करना न ये वज़ू के फ़राइज़ में से है, न ये वज़ू के सुन्नतों में से है, और न ये वज़ू के आदाब और मुस्तहब चीज़ों में से है। इन चीज़ों का ताल्लुक़ वज़ू से बाहर है। वही क्या मसला हुआ समझाने के लिए मैं अर्ज़ करूँगा। शरीयत में मसह नाम है तर हाथ कोई किसी चीज़ पर रखना या फेरना। किसी जगह तरी लगी हुई है, आपका हाथ भी तर है, आपने तार हाथ उठाकर उस चीज़ पे रख दिया, ये मसा है। या उस तरी को आपने अपने गीले हाथ से उस तरी को हटा दिया, ये भी मसा है। जहाँ तक पगड़ी पर मसा करने की बात है, अहादीस जब इस मसले से मुतलिक तमाम अहादीस को सामने रखा जाता है
اس کے اندر صراحتاً یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک سر پہ ہی مسح فرمایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں مسئلہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر پر مسح کرنا نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اس کے مد مقابل دوسرا عمل کرنا جب تک کہ اس پر متواتر حدیث موجود نہ ہو تب تک اس چیز پر عمل کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی حدیث ہو، حدیث صحیح بھی ہو، اس کی سند صحیح ہو، وہ حدیث اگر قرآن کے نص قطعی کے مد مقابل ہو رہی ہو تو ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت تمام محدثین کا اصول یہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا پتہ کوئی راوی اپنے آپ میں کتنا سچا اور کتنا قابل اعتماد ہو، لیکن کیا پتہ اس مسئلے میں اسے کوئی غلطی لگ چکی ہو، کیونکہ ایک انسان کے اندر غلطی کا احتمال ہے، لیکن قرآن کے آیت اور مضمون میں غلطی کا احتمال ہے، یہ تو کفر کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا اصل مسئلہ کیا ہے؟ حضور نے جب بھی سر پہ مسح فرمایا تو سر مبارک پہ ہی مسح فرمایا ہے، کبھی نہ ٹوپی پر مسح فرمایا اور کبھی نہ پگڑی پر مسح فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ جزیرۃ العرب جو ہے وہ چونکہ گرم علاقہ ہے، گرد و غبار سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ریگستانی علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، وہاں گرد و غبار کا اٹھنا یہ تو روزمرہ کی بات ہے۔ خصوصاً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غزوات اور سرایا ہے ان میں جو ہے ہر وقت یہی سفر اور اسی محاذ پہ ہر وقت قائم اور دائم رہتے، تو گرد و غبار کا اٹھنا اور پگڑی پر لگنا، ٹوپی پر لگنا، سر مبارک پر لگنا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک سر کا مسح فرمایا کرتے تھے تو چونکہ سر پہ پگڑی ہوا کرتی تھی، اس پگڑی پر بھی گرد و غبار آیا ہوا ہوتا تھا، اس گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے تر ہاتھ کو پھیر لیتے تھے، کبھی ایسے کرتے تھے کبھی ایسے لیتے تھے۔ اسی طریقے سے جب کپڑوں کو انسان جاڑتا ہے تر ہاتھ سے جاڑتا ہے، یہ بھی مسح ہے۔ ہاں یہاں پہ گرد و غبار لگی ہے، تر ہاتھ سے اس طریقے سے کر لیا، جاڑ دیا، یہ بھی مسح ہے۔ تو یہ مسح لغوی ہے۔ اس مسح کا کسی نے وضو کرنے کے بعد اپنے اس قمیض پر گرد و غبار لگنے اس کو جاڑنے کی کوشش کی تر ہاتھ سے، کوئی یہ سمجھے گا کہ مسح علی القمیص بھی سنت ہے، یہ بھی فرض ہے، نہ، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ لہٰذا ضرورت کے درجے میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت سمجھنا اور اس کو فرض کی حیثیت سے اس پر عمل کرنا کسی چیز کے مد مقابل، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے دستانوں پر مسح کرنا آپ کر سکتے ہیں، اس پر گرد و غبار لگا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن دستانوں پر مسح کرنا اور ہاتھ دھونے کو چھوڑنا اور نظر انداز کرنا، اس صورت میں انسان کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کو میں نے آپ کے ذہن کی رعایت کرتے ہوئے اختصار کے درجے میں میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی، انشاءاللہ اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ مسح کی دو قسم ہیں، ایک مسح باللغہ، ایک مسح بالشرع۔ شریعت نے جو ہمیں مسح کرنے کا حکم دیا ہے وہ سر پہ مسح کا حکم آیا ہے یا چمڑوں کے موضوع پر وہ مسح کا حکم آیا ہے، اور اس پر جو آیات اور احادیث ہے وہ متواتر ہے۔ لیکن پگڑی پر مسح کرنا، دستانوں پر مسح کرنا، ٹوپی اور برقعے پر مسح کرنا، اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے کوئی ایسی روایت وہ نہیں ہے جس کو قرآن کی آیت قطعی اور حدیث قطعی کے مد مقابل پیش کیا جا سکتا ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے اس کا مسئلہ وضو کے مسئلے کے خارج سے اس کا تعلق ہے، وضو کے اندرون سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، چاہے کہ اس کو فرض کہا جائے یا سنت کہا جائے۔ البتہ میں ایک بات عرض کروں گا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کئی مواقع کے اندر آپ کے سامنے پگڑی پر مسح کرنے کے بارے میں جو بظاہر دو طرفہ نظریات ملتے ہیں، ان نظریات کو میں نے سامنے رکھ کر جمہور اہل السنت والجماعت کا جو نظریہ اور موقف ہے اس پر میں نے دلائل کو پیش کیا ہے، اور اصول حدیث کے درجے میں میں نے تب بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اصول کے درجے میں پگڑی پر مسح کرنے کی روایت کو قبول کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی میں نے عرض کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ٹوپی پر مسح کی بات کرے یا برقعے پر مسح کی بات کرے، اس مسئلے کو میں نے ایک درس میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے، لہٰذا آپ اس کو بھی چونکہ ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعتدال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔